We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. واشنگٹن، تہران، اسلام آباد میں سفارتی ہلچل اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. ایک کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ امریکہ ایران بحران اب کسی فیصلہ کن موڑ کی جانب پہنچ رہا ہے. ایک جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران میں اعلیٰ ایرانی قیادت کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف ہے، جہاں ان کی ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت دیگر فیصلہ ساز شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ تمام ڈیولپمنٹس ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب وائٹ ہاؤس نے کھل کر کہا ہے کہ اسے ایران کے ساتھ ممکنہ ڈیل کے امکانات گڈ فیل ہو رہا ہے، انہیں ایک اچھا محسوس ہو رہا ہے. واشنگٹن ایک ریزولوشن کے حوالے سے پہلے سے زیادہ پر امید دکھائی دے رہا ہے. امریکن آفیشلز نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا بڑا دور غالباً پاکستان میں ہی ہوگا. Would the talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. یہ گفتگو آپ نے سنی واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں، جہاں پر صدر ٹرمپ کی سپوکس پرسن یہ گفتگو فرما رہی تھی، اور بالکل وہی منوان گفتگو ہم نے اسلام آباد میں سنی، جہاں ایران کے پاکستان میں سفیر نے اسی انداز میں دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے سوا کسی دوسرے ملک میں مذاکرات نہیں کریں گے. گویا کہ اسلام آباد ہو یا تہران، یہ پرسیپشن تیزی سے مضبوط ہو رہا ہے کہ پاکستان اب صرف فیسیلیٹیٹر نہیں بلکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک ڈیسائسو اسٹریٹجک برج بن چکا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق پاکستانی میڈیشن کے نتیجے میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام سمیت کئی سینسٹیو معاملات پر اہم ڈیولپمنٹ جاری ہیں. اگر یہی مومنٹم برقرار رہا تو آنے والے چند دنوں میں اسلام آباد وہ تاریخی مقام بن جائے گا جہاں دہائیوں پرانا امریکہ ایران کانفلکٹ نئے دور میں داخل ہو جائے گا. گلوبل میڈیا اور ڈپلومیٹک سرکلز پاکستان کی میڈیشن کوششوں میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کو قرار دے رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے تہران پہنچنے کے بعد پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور دیگر پاکستانی ماہرین بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے ایران پہنچے تھے. انفارم سورسز کے مطابق ایران کے دورے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ساتھ واشنگٹن کا ایک اہم پیغام بھی لائے تھے. یہ میسج ایران کے سب سے اہم مطالبے یعنی لبنان میں جنگ بندی سے متعلق تھا، جس کے لیے امریکہ میں سرگرمی سے کوششیں ہو رہی ہیں. اطلاعات کے مطابق ایرانی قیادت یہ بھی جائزہ لے رہی تھی کہ آیا امریکہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں. اسی حوالے سے آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ اسرائیل اور لبنان 34 سال بعد جنگ بندی کے لیے آج براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، اور واشنگٹن میں یہ خبریں ہیں کہ بہت جلد اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی سیز فائر ہو سکتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوسٹ کے بعد اسرائیلی وزیر نے اعلان کیا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو اور لیبنان کے صدر جوزف اون کے درمیان آج ایک براہ راست میٹنگ ہوگی. اسی سلسلے میں اتوار اور پیر کے دن بہت اہم ہوں گے. عین ممکن ہے کہ پیر کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان نیگوسیشنز کا باقاعدہ آغاز یعنی کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو جائے. امریکی سیکیورٹی ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کے بعد اسلام آباد میں بہت جلد ایک ڈیل ہونے والی ہے. You have Asim Munir, the defense chief of Pakistan. He's the most powerful leader of Pakistan. Nuclear armed power, 600-mile border with Iran. He's in Tehran today, clearly delivering a message saying, hey, guys, do the deal. When I see Steve Witkoff, Jared Kushner, and especially if the vice president returns, when I see them headed east to presumably Islamabad, that tells me we are getting pretty close to a deal. Very close to a deal. دوسری جانب پرائم منسٹر شہباز شریف نے کراؤن پرنس سعودی عربیہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے.
پرائم منسٹر شہباز شریف نے ولی عہد محمد بن سلمان کو پاکستان کی امن کوششوں کے لیے حالیہ ڈیولپمنٹ سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان سے سیز فائر ممکن ہوا تھا۔ کل ایران کی فارن منسٹری کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کر دی کہ اسلام آباد نیگوسیشنز ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹ رابطے جاری ہیں۔ پاکستان کے ذریعے میسیجز کے تبادلے میں ایران نے اپنا موقف واضح طور پہ امریکہ کو پہنچا دیا ہے۔ اس پورے بیک گراؤنڈ میں چائنا بھی پس پردہ ایک اہم کردار ہے۔ آج چائنیز فارن منسٹر یانگ یی نے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ایک بار پھر گفتگو میں ایران کے موقف کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ چائنا سیز فائر برقرار رکھنے اور امن مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے ریجن میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ فارن افیئرز ایکسپرٹس کے مطابق حالیہ ڈیولپمنٹس اور اعلیٰ سطح کے وزٹس کے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل ایک بڑے ڈیل کا ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے۔ ایک ڈرافٹ ہے جو کہ تیار کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے تمام فریقین کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم شجاع نواز، سینئر اینالسٹ ہیں سیکیورٹی اور اسٹریٹجک افیئرس کے، اس کے علاوہ امریکہ کے نامور تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی ہیں شجاع نواز صاحب، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن میں پاکستان آرمی پر 2 کتابیں شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا واشنگٹن میں کیا وائبز ہیں، آپ کو کیا ہیں، کیا ایسے آثار وہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ اب امریکہ اور ایران آہستہ آہستہ ایک معاہدے کی جانب، ایک پیس ایکارڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اب آئندہ چند دن اس معاملے میں فیصلہ کن ہو سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کامران، تمام سائنز جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ امریکہ کی جو اپنی حالت ہے اس وقت اکانومی کی اور انفلیشن کی، صدر ٹرمپ نے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے چین کا ذکر کیا، صدر ٹرمپ تیاری کر رہے ہیں چین کے دورے کی، اور وہ ضروری، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرور ان کے لیے اہم بات ہوگی کہ وہ چین کے ساتھ فیصلے کریں، اور اس میں ایران کے اوپر پہلے ہی اگر فیصلہ ہو جائے۔ بنیادی طور پہ میرے نزدیک ایک نقشہ موجود ہے جس پہ کہ پہلے بھی فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایران نے، امریکہ نے، روس نے اور یورپین ممالک نے، یورپین یونین نے دستخط کیے تھے جولائی 2015 میں۔ جے سی پی او کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جے سی پی او، اور وہ جو نقشہ ہے وہ قائم ہے ابھی تک۔ اگر اس نقشے کو بنیاد بنائیں ایک نئے معاہدے کی، اب میرے نزدیک 2 چیزوں پہ یہ بات چیت رک گئی تھی اسلام آباد میں۔ ایک تو ہارموز کی ناکہ بندی، اور وہ ایک نئی ایلیمنٹ ہے بالکل جو کہ پہلے نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ کتنے عرصے تک ایران انریچمنٹ بند رکھے گا، اس پہ بات چیت ہو رہی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جے سی پی او میں انہوں نے 15 سال کی بات کی تھی، ایران چاہتا ہے کہ بالکل کوئی اس پہ حد نہ ہو، امریکہ چاہتا ہے کہ حد ہونی چاہیے اور ایران بالکل انریچمنٹ نہیں کرے۔ تو اس پہ جے سی پی او پہ اگر آپ دیکھیں تو 15 یا 20 سال کی انریچمنٹ پہ اگر بات ہو جاتی ہے، اگریمنٹ ہو جاتی ہے کہ 3.67% انریچمنٹ ہو سکتی ہے ایران میں، لیکن اس کا بہت ضروری ہوگا کہ IAEA کے ساتھ معاہدہ کرے، اور خاص طور پہ جو IAEA کا ایڈیشنل پروٹوکول ہے جس پہ ایران نے ابھی تک دستخط نہیں کیے، اس کو ایران اس اگریمنٹ میں شامل کرے۔ مگر شاہ صاحب، ایران جو ہے NPT کا تو ممبر ہے نا؟ NPT کے ممبر ہے، اور NPT کا بھی نقشہ ایک موجود ہے اگر اس کے تحت ہم رکھیں، لیکن سب سے اہم جو اس میں بات ہے وہ ہے IAEA کا کیا رول ہے۔ IAEA کی سیف گارڈز ڈپارٹمنٹ کے انسپیکٹرز ریگولرلی اگر وہ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ایران نے انریچمنٹ کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جے سی پی او کے تحت تقریباً 300 کلو گرام
کی انہوں نے حد رکھی تھی. اب خبر یہ آتی ہے کہ ایران کے پاس کافی بڑا ذخیرہ ہے انرچڈ ہائیلی انرچڈ یورینیم کا, لیکن اس کے بھی ایک حل ہے, وہ یہ کہ اس کو ڈاؤن بلینڈ کر کے آئی اے کے حوالے کر دیں یا کسی اور ملک کے حوالے کر دیں. تو یہ سب فیصلے ہو سکتے ہیں. تو شہزاد صاحب یہ بالکل صحیح ہے, دس از واٹ ایکسپیکٹڈ, یا جو امریکہ کی خواہش ہے کہ ایران یہ کر دے تو بس مسئلہ حل ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اس کے جواب میں امریکہ نے ایران کو کیا دینا ہے, آخر ایران کو کیا ملے گا اس کے, اس کی تفصیل بتائیے. آپ پھر جے سی پی او کی شکیں دیکھیں تو اس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek to develop or acquire. سر یہ تو ہم نے کر لیا کہ ایران یہ کرے گا, ایران یہ کرے گا. امریکہ کیا کرے گا اس کے جواب میں اگر ایران یہ مان لیتا ہے تو؟ اس کے علاوہ comprehensive lifting of all UN Security Council sanctions as well as multilateral and national sanctions related to Iran's nuclear program, including steps access to trade, technology, finance and energy. تو ایران کی اکانومی کو بحال کرنے کے لیے امریکہ, یورپین یونین, روس, چین, تمام ملک جو ہیں وہ اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے جو ایسٹس فروزن ہیں وہ بھی انفریز ہوں گے تقریباً $100 بلین کے دنیا بھر میں. ظاہر ہے ایران کا یہ بیسک ایک ڈیمانڈ ہے اور اس کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما نے جو ایسٹس واپس کیے تھے بمے سود کے ایران کو, اس پہ صدر ٹرمپ نے کینڈیڈیٹ ٹرمپ نے کافی تنقید کی تھی. لیکن اب اس بلاکیڈ کی وجہ سے جب تیل کی قیمت بڑھی تو صدر ٹرمپ نے خود ایران کو ایک ونڈ فال دیا کہ جو تمام ایرانی تیل ہے جو ٹینکرز پہ ہے دنیا بھر میں وہ بیچ سکتا ہے دوسرے ممالک کو جن پہ سینکشنز نہیں عائد ہوں گی. تو اس سے ایران کو $14 بلین کا ونڈ فال ہے. تو شہزاد نواز صاحب اب مان لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وی آر گیٹنگ ویری کلوز ٹو اے ڈیل, اور جس کا یہ ایلیمنٹس ہوں گے جو کہ آپ نے فرمایا, اگر جو کمپوزٹ ڈیل ہوگی تو یہ تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بالکل ڈفرینٹ مڈل ایسٹ, ڈفرینٹ ویسٹ ایشیا, اینڈ آف کورس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایران آن پاتھ ٹو اکنامک ریہیبلیٹیشن, آن پاتھ ٹو اکنامک گلوبل انٹیگریشن, اور ایک میجر پاور ایمرج کرے گی. اور پاکستان کی کیونکہ وہ بالکل پڑوس میں ہے تو اتنی بڑی انرجی کی پاور ہونا پاکستان کے لیے بھی تو ایک بہت بڑی ایک ونڈ فال ہو سکتی ہے. ہم بالکل ایک نئی دنیا, اس پورے خطے کے لیے ایک نیا سینیریو دیکھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو پاکستان کو تقریباً $1 بلین کی پیٹرولیم آ رہی ہے انڈر دا ریڈار, وہ اوپن ٹریڈ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پائپ لائن اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور شاید میں بہت امید کرتا ہوں کہ اس میں بھارت اگر شامل ہو جائے تو وہ انڈیا پاکستان ایران پائپ لائن جو ہے وہ بھی ایک وائبل پروجیکٹ بن سکتا ہے. تو لیکن آپ نے کہا کہ نقشہ تبدیل ہو جائے گا, ایک حد تک نقشہ تبدیل نہیں بھی ہوگا. وہ اس لیے کہ مشرق وسطیٰ میں صرف ایک نیوکلیئر پاور ہے جس کو کہ مغربی ممالک نے قائم کیا اور رکھا ہے ایز اے نیوکلیئر پاور, وہ اسرائیل ہے. اور یہ اسرائیل جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی the jack in the house of cards. لیکن اوور آل جو گلف جی سی سی ریجن ہے اس میں ہم بڑی سگنیفیکنٹ چینجز دیکھیں گے جیو پالیٹکس میں. بالکل, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے سعودی عرب پاکستان کا معاہدہ دیکھ لیا, عین ممکن ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں, لیکن پھر یہ ہوگا کہ یہ معاہدہ کس کے خلاف ہوگا, یہ پیکٹ کس کے خلاف, دفاعی معاہدہ جو ہے کس کے خلاف ہوگا. اور وہ ظاہر ہے کہ ایران اگر جنگ سے ہٹ جائے تو پھر یہ اسرائیل کے خلاف ایک قسم کی ڈیفنس پیکٹ ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ موومنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان نے
جہاز بھیجے ہیں سعودی عرب میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اسی طرف ڈیولپمنٹ جاری ہے. بہت بہت شکریہ جناب شجاع نواز ہمارے ساتھ موجود تھے واشنگٹن ڈی سی سے. اسٹریٹجک افیئرز سیکیورٹی افیئرز کے ایکسپرٹ, پاکستان پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں شجاع نواز صاحب. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب. آپ بھی اینالسٹ ہیں اور بہت بڑے سینئر آبزرور ہیں فار اسٹریٹجک افیئرز اینڈ ملٹری افیئرز. بہت شکریہ ایماش صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پیور ملٹری پرسپیکٹو سے سر, آپ اس جنگ کے اس لیول پہ, ہمارا خیال یہ ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گی, سیز فائر پر ہے, تو آپ کو کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا اس کا کیا آپ کا جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا. آپ کے پروگرام میں آنا ہمیشہ ایک باعث عزت بات ہے. بڑی نوازی سر, تھینک یو. اور میں اس پہ عرض کروں جی, دیکھیں یہ جنگ جو ہے یہ بڑی انٹینس رہی ہے, اور باوجود اس کے کہ یہ دو ملکوں کی جو ایگریشن تھی ایران کے خلاف, لیکن اس جنگ میں انوالومنٹ ڈائریکٹلی ریجن کے اور ممالک کی رہی, اور اس کے جو ریپل ایفیکٹس ہیں وہ پورے ریجن میں اور پھر بیانڈ ریجن, آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایون امریکہ اور نارتھ امریکہ ریجن میں بھی اس کے اکنامک جو ہے امپیکٹ اس کے محسوس کیے جا رہے ہیں. اس لیے اس جنگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی وہ ممالک بھی اس پہ فوکس کر رہے ہیں جن کا ڈائریکٹلی اس میں کوئی ملٹری یا اسٹریٹجک اسٹیک نہیں ہے, لیکن اکنامک اسٹیک ان کا بھی بن جاتا ہے. تو اس لیے ساری دنیا یہ امید کر رہی ہے کہ یہ جنگ اپنی کسی لاجیکل کنکلوژن کو پہنچے. اب ہوا یہ کہ اس جنگ کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں یہ چیز امریکہ کو عیاں تھی کہ جن مقاصد کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی تھی وہ اٹینیبل نہیں ہے. تو اگر کوئی جنگ اپنا مقصد نہ رکھے تو پھر اس کا جاری رکھنا ملیٹریلی کوئی سسٹینیبل ہے نہیں. تو امریکہ کے لیے بھی اس جنگ سے نکلنا اس کی ضرورت بنتا چلا گیا, اور ایران نے چونکہ اتنے اچھے طریقے سے اپنا دفاع کیا اور اس نے اچھے طریقے سے اپنے لمیٹڈ ایسٹس کو مینیج کیا کہ وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے ہوئے اس نے ایک سول سپر پاور کو, جو اگر ہم ان کے نیریٹو سے جائیں تو انہوں نے فتح کیا, لیکن اگر فتح نہیں کیا تو کم از کم آپ یہ ضرور ان کو کریڈٹ دیں کہ وہ اتنی بڑی ملٹری مائٹ کے سامنے ڈٹے رہے. تو ماجد صاحب, اس وقت جب کہ یہ ایک اپنے شاید اختتام کی جانب جا رہی ہے, تو اس کا جو ابھی تک اکاؤنٹ ٹیکنگ ہوئی ہے $30 بلین یو ایس, $17 بلین اسرائیل, جس کے کہ $47 بلین جو ہے وہ اس جنگ میں لگ گئے. دوسری جانب ہمارے پاس ظاہر نمبرز نہیں ہیں, لیکن ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو ایرانین ایکسپینس رہا ہے اس پورے میں, جو بھی ان کا بل ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں, لیکن یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی عشر اشیر بھی نہیں ہوگا $47 بلین کے جو کہ ختم ہوئے. یہ وارفیئر کے حوالے سے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے اور جس طریقے سے جنگ لڑی گئی, اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ جی, میں اسٹریٹجی کے اوپر کامنٹ دینا چاہوں گا. دیکھیں, امریکن جو فلسفی تھی لڑنے کی, یا جس بنیاد پہ یہ پورا جو ہے مشن کیمپین پلان کی گئی تھی, جس کو کہ کیونکہ ان کی کچھ کانسٹیٹیوشنل مجبوریاں تھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو آپریشن کہا, اس کو وار کا نام لفظ انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا. امریکہ نے ایک نئی ٹارگیٹنگ فلسفی امپلیمنٹ کی اپنی میسیو ایئر پاور کے استعمال کو فوکس کرتے ہوئے, جس میں وہ لیڈرشپ کو اور اس کے بعد کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو اور اس کے بعد ملٹری اکنامک ٹارگٹس کو. تو ایران نے یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے آبزرو کی ہوئی تھی, اور ایران نے اپنا دفاع اور اپنا رسپانس اس کے مطابق تیار کیا. یہ چیز امریکہ کے لیے ایک سرپرائز تھا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اتنی انٹینس بامبنگ اور
اتنی زیادہ 96 کے قریب سینئر ملٹری اور سیاسی لیڈرز کے شہادتوں کے بعد بھی ایرانین ڈٹے رہے، کیونکہ انہوں نے اپنا رسپانس ٹوٹلی ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا. پروونشل لیول پہ انہوں نے لوکل کمانڈرز کو یہ پورا مینڈیٹ دے دیا تھا کہ آپ نے اپنے علاقے میں دفاعی جنگ اور اپنے علاقے سے رسپانس کس طرح کریٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایران نے بڑے تواتر سے ایران نے جو ہے اپنا رسپانس ڈیلی بیسس پہ جاری رکھا. دوسرے ایران نے یہ حکمت عملی کی کہ ایران نے اس خطے میں جو امریکن انٹرسٹ تھے، جو کہ علاقے کے مسلمان ملکوں میں سیٹلائٹس کی صورت میں امریکن انفراسٹرکچر، امریکن بیسز اور امریکن ٹروپس تھے، انہوں نے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس کی بنیاد پہ جنگ کا جو فوکس تھا وہ ایک محدود کانفلکٹ سے ایک بڑے کانفلکٹ میں آ گیا. ادروائز آپ امیجن کریں کہ اگر صرف ایران پہ بمباری ہو رہی ہوتی، خطے کے ممالک اس میں متاثر نہ ہو رہے ہوتے، اسرائیل کے علاوہ اور وہ اٹیک نہ کرتے کہیں، تو شاید یہ جنگ جو ہے اتنی بڑے ریڈار پہ دنیا کے نہ آتی اور دنیا کا کنسرن. تو ایئر مارشل صاحب یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایران کی نے ملیٹریلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اس کی لیڈرشپ ڈیسیمیٹ ہو گئی، اس کی ملٹری لیڈرشپ، اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ، لیکن بہرحال جو اس کے پاس جو اس کی تیاری تھی، جو اس کی اسٹریٹجی تھی، اس کو جس طریقے سے اس نے اپلائی کیا، اس نے زبردست طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا. بٹ ان دا پروسیس اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری مائٹ نے تو اپنا کام کر دکھایا، لیکن جو اکنامک مسئلہ ہے کنٹری کی اور جو اکنامک جو اس وقت سچویشن ہے وہ بہت بری طرح سے ڈیگریڈ ہو گئی ہے. ایک تو پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، اور اس دوران جو ہے وہ کمپلیٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیزالو ہو رہی ہے جو اکنامک پاور ہے کنٹری کی. تو وہ کتنا ضروری ہے کہ اب جو بھی ملٹری اسفیئر میں جو کچھ کرنا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب اکنامک اسفیئر کے اندر کتنا ضروری ہے کہ فوری طور پر ریہیبلیٹیٹ ہونا، دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا، اور پھر اپنے آپ کو اپنے معاشی طور پہ مضبوط ترین پاؤں پہ کھڑے کرنا. دیکھیے اس چیز کو بھی انہوں نے ریئلائز کیا، اسی لیے وہ آمادہ ہوئے ایک نیگوسیشن کے لیے. جو پہلا راؤنڈ ہوا اور اس کے بعد اب دوسرا راؤنڈ متوقع ہے. اور انہوں نے ایک اور چیز یہ کی کہ انہوں نے اپنی جو اکنامک جو ڈیگریڈیشن ہوئی اور انفراسٹرکچر ڈیگریڈیشن ہوئی، اس کا آؤٹ ورڈ امپیکٹ دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول جو ہے اس کو استعمال کیا. تو تاکہ وہ جو تکلیف ہے اور وہ جو اس کی ایک پنچ ہے وہ دوسرے لوگوں کو محسوس ہو، تو اس سے ایرانین جو ہے پوائنٹ آف ویو اس میں ایک جو بڑی لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں میں ان کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہوئی. ایئر مارشل صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اسی چیز کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ اسی دوران جو ہے اس 6 ہفتوں میں ایک اور بات سامنے آئی. پچھلے جو ان کی جنگ ہوئی اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی کہ ایران اور پاکستان جو ہیں وہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں ایک نیا ہسٹورک چیپٹر لکھ رہے ہیں. ایک دوسرے کے قریب ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا، اور پھر پوری ایرانی قوم جو ہے اس پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہے. ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ سیز فائر پاکستان نے جو ہے وہ ڈرائیو کیا، اور اب تمام جو پورا پیس پروسیس چل رہا ہے کہ پیس ایکارڈ ہونے جا رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، جو ہے شاید ایک نیا سفر شروع ہو جائے. تو پوسٹ دس کانفلکٹ ایران پاکستان ریلیشن جو کہ شاید شاہ کے جانے کے بعد اور 79 کے انقلاب کے بعد سے کوئی آئیڈیل نہیں تھے، وہ اس پہ نظر ڈالیے کہ آگے ہم کیسے کو ایگزسٹ کریں گے، اور پھر اس میں کیا پوٹینشیل جو نئی گڈ ول، نئی فرینڈشپ، نئی یہ جو بردرلی ایک وائبس آئی ہیں، یہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوں کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو. جی بالکل، دیکھیں اس پہ ہمیں بڑا پرو ایکٹیولی کام
करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि शाह के ज़माने में तो आपको याद होगा आरसीडी और किस तरह के हमारे ताल्लुकात थे, और जब वहाँ पे इस्लामी इनकलाब आया तो बदकिस्मती से हम उनके साथ उस तरह जेल नहीं हो सके। हालांकि हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी जो है वो नज़रियाती तौर पे उनकी हमदर्दियाँ और अलाइनमेंट इनकलाब के साथ थी, लेकिन रियासत के तौर पे हमारे ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमारा झुकाव जो है वो सऊदीया की तरफ था और अमेरिका के साथ हमारे जो है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चल रहे थे पोस्ट सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान की, फिर 9/11 के बाद। तो इसलिए हम बतदरीज हमसाये होने के बावजूद उनसे दूर होते चले गए और वो स्पेस भारत ने ले ली। लेकिन अब हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी आई है कि भारत का मुसाद के साथ जो लिंकेजेस हैं वो एक्सपोज हुए हैं। पाकिस्तान एक असूली बुनियाद पे खड़ा हुआ नजर आता है ईरान के साथ, इसलिए आप देखें कि अब उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो अब ये हमारी क़यादत पे इसका बड़ा मेरे ख्याल में जिम्मेदारी है कि हम अब जबकि इंशाल्लाह ये मुआहदा हो जाता है, ईरान से पाबंदियां हट जाती हैं, तो हम सबसे पहले तो ईरान के साथ अपनी बायलैटरल ट्रेड को बेहतर करें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो हमारी एनर्जी की सस्टेनेबल और सस्ती सप्लाई का सोर्स है। तो हम उसको कैपिटलाइज करें। जो वहाँ से गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने तो अपनी तरफ वो उसको बिछा भी लिया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करें और फिर हम इतने अच्छे अपने रिलेशनशिप रखें कि आइंदा आने वाले वक्तों में हम एक मजबूत एक किसी स्ट्रक्चर्ड जो है मुआहदे हों या ना हो, लेकिन इफेक्टिवली हमारे आपस में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसमें हम एक कॉमन ग्रिड डेवलप करें और हम उनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन में, रीहैब में, डे टू डे लाइफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कई चीज़ों में, और फिर सबसे बड़ा ये है कि उनकी फूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान उनका एक आइडियल पार्टनर बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है ये हमारे लिए। सबसे बड़ी देखिए स्ट्रेटेजिक डोमेन में हमारा एक बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। हमारे ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ मसाइल है और भारत के साथ तो हमारा एक डिक्लेयर्ड एनिमी है, तो उसमें अगर हमारी एक साइड सिक्योर हो जाती है, हमारी एनर्जी की ज़रूरियात मिल जाती हैं, हमारी म्यूचुअल इकोनॉमिक टाइज बढ़ जाती हैं, तो हमारा एक बैकयार्ड जो है वो मजबूत होता है और वो हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात होगी। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि फरमाया एयर मार्शल साहब ने कि स्ट्रेटिजिक टाइज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, अब एक दूसरे के साथ मिल के काम करनी, स्ट्रेटिजिक स्फेयर में, ट्रेड में, इकॉनमी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का इकबाल, पाकिस्तान की पोजीशन अक़वाम आलम में इंतहाई मुमताज़ हैसियत इख्तियार कर रही है। ये मौका फ़राहम किया अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग ने, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पूरी तरह से मुतहर्रिक हुआ। खित्ते में, पूरी दुनिया में अमन की इस पूरी कोशिश में पाकिस्तान ने उसको लीड किया। पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में जंग बंदी हो गई और अब पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में 49 साल पुरानी अमेरिका ईरान दुश्मनी में बेहतरी के आसार पैदा हुए हैं और ऐन मुमकिन है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अमन माहिदा हो जाए। न सिर्फ ये कि ये ऐन मुमकिन है, इसके इम्कानात वाज़े से वाज़े तर होते जा रहे हैं। जैसे कि प्रोग्राम में हमने आपको पहले भी बताया, 90% अब इम्कानात है कि इस सिलसिले में एक माहिदा हो जाएगा। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की इन काविशों के नतीजे में ईरान पे जो पाबंदियां हैं वो कम होंगी, ईरान की माशी रिहेबिलिटेशन होगी। पाकिस्तान की इन्हीं कोशिशों के नतीजे में जो ईरान में और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें रही हैं, उसको ईरान में बेपनाह सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए मोहब्बत में तराने लिखे गए हैं और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि इस माशी तकलीफ़ के दौर में, माशी प्रेशर के दौर में ईरान की मईशत का खुलना, ईरान के साथ रास्ते खुलना, ईरान का दुनिया की एक बहुत बड़ी एनर्जी पावर होना,
یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی امید کی، معاشی امیدوں کی ایک نئی شاہراہ کھلتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ہر صورت میں پاکستان کے لیے اس پورے معاملے میں بہت ہی پازیٹیو سچویشن ہے۔ ری برانڈنگ ہونا پاکستان کی پوری دنیا میں، پاکستان کے امیج کا اس بہت ہی اعلیٰ سطح پر اس کی ریکگنیشن ہونا، گلوبل ریکگنیشن ہو جانا، پھر پاکستان کا یہ رول، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑی ہسٹورک اپرچونٹی پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان کی ری برانڈنگ ہو گئی ہے، دنیا بھر میں وقار بلند ہو رہا ہے، امریکہ ایران امن مذاکرات کی نئی پہچان ملنے سے ایک گلوبل اٹریکشن پاکستان کی بڑھ رہی ہے۔ گلوبل انویسٹرز کو راغب کرنا پاکستان کے لیے آسان ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کا نام ان کو مزید، ان کی اب جو پہچان ہوگی وہ پیس حوالے سے، پاکستان کی تمام کوششوں کے حوالے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ریجن میں، مڈل ایسٹ میں، جیو پالیٹکس میں بہت بڑی تبدیلیاں آنی ہیں۔ یقیناً اس جنگ کے نتیجے میں پورے خطے کے اندر بڑی کلیدی تبدیلیاں ہوں گی۔ پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات کئی منزلیں عبور کر رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانیوں کی شمولیت میں زبردست اضافہ کی توقع ہے۔ قطر، بحرین، دیگر عرب ریاستوں سے اکنامک آپریشن اور رابطے، اس کے نئے ایونیوز کھل رہے ہیں، اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ مگر امریکہ ایران معاہدے کے پس منظر میں پاکستان کے لیے جو گیم چینجر ہوگا، اکنامک گیم چینجر، وہ ہوگی ایران کی معاشی بحالی کا سفر، اکنامک انٹیگریشن، گلوبل انٹیگریشن۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیس ایکارڈ پر دستخط کے بعد ایران پر امریکہ پابندی ختم نہ بھی ہوئی تو بہت ساری کم ہو جائیں گی۔ ایران کے منجمد اثاثے غیر منجمد ہو جائیں گے۔ ایران کو فوری طور پہ کم از کم $100 بلین تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ وہ اثاثے ہیں جو منجمد ہو گئے ہیں، جو اب غیر منجمد ہو جائیں گے۔ مگر پھر بھی پاکستان کے لیے سب سے بڑا گیم چینجر ایران کا تیل اور گیس کی عالمی قوت ہونا ہے، اور گلوبل اکانومی میں انٹیگریشن کے سفر کا آغاز ہونا ہے۔ پاکستان کی ٹاپ پرائرٹی، اولین خواہش ہوگی کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی سب سے پہلے تکمیل ہو۔ اس سے پاکستان کو تیل اور گیس سستے داموں مل، جس سے پاکستان کی معیشت کی کایا بھی پلٹ سکتی ہے۔ ایران میں بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر ریکنسٹرکشن کا کام ہوگا، جس میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ امن معاہدہ ہو جائے تو پاکستان کے وارے نیارے ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی نئی شرح پر براستہ، یہ پاکستان کی معاشی ترقی کی نئی شرح جو ہوگی، یہ براستہ ایران نکلے گی انشاءاللہ۔ اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز گندر، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جو میں نے یہ سینیریو پروجیکٹ کیا ہے، جو میرے خیال ہے کہ یہ جب ایک پیس ایکارڈ ہو جاتا ہے تو اس کے پاکستان کے اکنامک جو اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی اور ایک بہت ہی تاریخی لمحات ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو پیدا ہوں گے۔ آپ اس انالیسس سے ایگری کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب۔ بالکل، آئی تھنک یہ بہت ہی ایک یونیک سچویشن میں پاکستان کو ہم نے دیکھا ہے۔ پچھلے اگر گزشتہ کچھ سالوں کی بات کریں تو پاکستان سے نیگیٹو ہیڈ لائنز کا سلسلہ زیادہ ہوتا تھا۔ اب یہ جو ایک اچانک سے ایک نیا ماحول بنا ہے، جس میں پاکستان نے اوبیسلی ایک انیشیٹو لیا ہے ایک اتنے سینسیٹیو ایشو پہ جس میں کوئی انوالو ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان نے یہ جو ایک انیشیٹو لیا، اس سے جو ری برانڈنگ کا آپ نے بھی ورڈ یوز کیا، جو ایک پاکستان کی امیج بہتر ہوئی، اس سے ڈیفینیٹلی اس کے اکنامک بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان جو یہ جی سی سی کے ساتھ جس طرح سے انوالوڈ ہے، یو ایس کے ساتھ انوالوڈ ہے، جو اپریشیٹ ہو رہا ہے پاکستان کا رول۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اکنامک امپیکٹ کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک ہے لانگر ٹرم کہ اگر ہم اوبیسلی یہ جو ساری پاورز جو میٹر کرتی ہیں اس وقت دنیا میں، ان سب کے ساتھ اگر ہمارا ایک پازیٹیو انگیجمنٹ رہتا ہے تو ویسے پاکستان کی ایک لانگ ٹرم اکنامک ایکٹیویٹی میں اس کا ایک بہت پازیٹیو رول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایران کے ریوائول میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے۔ بٹ آئی تھنک اس سے بھی زیادہ امیجیٹ ٹرم جو ایک چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یہ ملٹی لیٹرل اور فرینڈلی کنٹریز کے فلوز بہت امپورٹنٹ رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان کے اس رول کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو پوزیشننگ ہوتی ہے، اس سے آئی تھنک مارکیٹس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک امید یہ ہے کہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ شارٹ ٹرم میں ان چیزوں کے فرنٹ پہ آپ کو کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی۔ تو اگر ان اے نٹ شیل دیکھا جائے تو آئی تھنک اکنامک سائڈ پہ دو اپرچونیٹیز ہے، ون لانگر ٹرم کہ یہ ساری ریکنسٹرکشن اور یہ ساری جو ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ایمرج ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک اکنامک سچویشن بہتر ہو، بٹ اس سے بھی زیادہ ضروری ہو شاید مارکیٹس کو، اور ہمیں زیادہ ایکسائٹ یہ کرے گا کہ ایک نیئر ٹرم میں آپ کو یہ جو فورن فنڈنگ والی آپ کی سائڈ ہے اس کے اوپر ایک بہت سگنیفیکنٹ سپورٹ مل سکتی ہے۔ تو یہ جو ایران بینگ این انرجی سپر پاور، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی اس کے جو پوٹینشیل ہے وہ بہت ہی سبڈیوڈ رہا ہے حالیہ زمانے میں، اور پھر پاکستان کے ساتھ پراکسیمیٹی بالکل برابر میں ہے۔ تیل لانا ہے، گیس لانا ہے، کم از کم فریٹ تو نہیں لگے گا، کم از کم سمندر سے تو نہیں آئے گا،
اور جو پائپ لائن ہے ایران پاکستان اور انڈیا پائپ لائن ہونی تھی تو وہ ایران نے تو بچھا دی تھی، وہ سینکشنز کی وجہ سے ہمارے پاس فائنینسنگ نہیں تھی تو ہم اس کو پاکستان تک نہیں لا پائے. تو یہ انرجی پوٹینشیل جو ہے اس کو تھوڑا ایکسپلور کیجئے. تو اس پہ کامران صاحب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ایک بہت ساری چیزیں ریڈیفائن ہوں گی. ایک پاکستان اگر آپ آج کا انرجی مکس دیکھیں تو ایک انڈیجنس پروڈکشن ہے، ایک آپ کا جو کروڈ آئل امپورٹ ہوتا ہے، اور ایک قطر کا LNG بھی ایک سگنیفیکنٹ کمپوننٹ اب ہو گیا تھا. اب اگر آپ اس مہینے کا امپورٹ بل جس کا ڈیٹا آج ہی آیا ہے غالباً، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کو سگنیفیکنٹ شفٹ نظر آ رہا ہے کہ LNG کا امپورٹ بل کافی کم ہو گیا کیونکہ LNG کی اویلیبلٹی اب ایک کویشچن ہو گیا. تو آئی تھنک یہ پوری چیز جب سیٹل ہوتی ہے تو پاکستان کا انرجی مکس تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے ریڈیفائن ہو. اس میں امیجیٹلی ایران کا کتنا رول ہو سکتا ہے اوبیسلی کہ جہاں فریٹ کی آپ نے بات کی، بٹ وہاں پر شاید کیپیکس کی ریکوائرمنٹس اور ٹائم ٹو مارکیٹ میں تھوڑا سا ایک امپیکٹ ہوگا. بٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کا انرجی مکس کچھ ڈفرنٹ نظر آئے گا وین وی کم آؤٹ آف دس سیناریو. اور اس میں ایک بہت انپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ اگر یہ سارے پیس ڈیل ہونے کے باوجود بھی امیجیٹلی آئل پرائسز نیچے نہیں آتی تو پاکستان کو ایک اگر کوئی اس طرح کا ریلیف ملتا ہے وچ از ان ڈیفرڈ پیمنٹ یا کوئی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ، تو اوور آل آئی تھنک پاکستان کی انرجی مکس میں ایک چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہی ہو. اور اگر پاکستان کی ساری جو کوششیں یہ کامیاب ہوتی ہیں تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اے چینج فار دا پازیٹیو ان ٹرمز آف اویلیبلٹی اینڈ ان ٹرمز آف پرائس. تو آئل تو ہمارے یہاں ایران سے آتا ہے، اس پورے سینکشن کے زمانے میں بھی آیا، لیکن اکانومی کو صرف یہ فائدہ ہے کہ وہاں کے ریجن میں لوگوں کو تھوڑا سستا تیل مل جاتا ہے، لیکن ہمیں ریونیو لاس بہت بڑا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اکانومی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ریگولیٹ ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور پھر بہتر کوالٹی کا آئل، بہتر طریقے سے تمام چیزیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تمام جو فریٹ کے اثرات نہیں ہیں، یہ تو ایک ون فال کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. بالکل. اور اگر آپ کا ایک اتنا بڑا پاپولس بارڈر ہے جہاں پر ایٹ لیسٹ اس سائڈ پہ تو بہت پاپولس اور ایک بڑی پاپولیشن وہاں پر بھی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کے کسی بھی طرح کا ٹریڈ نارملائز ہوتا ہے. اب ہمارا انفارچونیٹلی یہ رہا ہے کہ ہمارے دو بارڈرس پہ تو ٹریڈ بالکل نہیں ہے، ایک کام ٹرانزٹ ہب ہے اور ایک چائنا ہے جس سے ہمارا وہ چل رہا ہے. تو اوبیسلی اگر ایک اتنی بڑی مارکیٹ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے آن بوتھ سائڈس، ناٹ جسٹ انرجی، ایک اکنامک ایکٹیویٹی سائڈ پہ بھی اگر ہم انگیج ہو جاتے ہیں تو آئی ایم شیور دیر آر ملٹیپل اپرچونیٹیز دیٹ ول کم اپ. ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے کیونکہ یہ وہ رابطے ہیں جو منقطع ہیں کافی سالوں سے. تو اوبیسلی یہ ایک نیا اس کا ایکویلیبریم آتے ہوئے اور پاکستان کا جو رول رہا ہے اور پاکستان اور ایران کی جو ریلیشن شپ رہی ہے تو آئی ایم شیور اٹ کین بی ایکسپیڈائٹڈ. تو آئی تھنک اپرچونیٹیز کو صرف انرجی کی حد تک نہیں دیکھنا چاہیے. انرجی تو ڈیفینیٹلی ایک ہے ہی جو لو ہینگنگ فروٹ نظر آتا ہے کہ اس پہ ہوگا، بٹ آئی ایم شیور دیر آر لاٹ آف ادر اپرچونیٹیز. وہ ایلیبریٹ کرے جو نان انرجی پوٹینشیل ہے اکنامک گروتھ کا آفٹر کوئی پیس ڈیل اگر ہوتی ہے تو اگین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کی سائڈ سے بھی جو بھی ایسی کموڈیٹیز ہیں، جو بھی ایسی چیزیں جو وہاں پر آپ کو زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے. ایک آپ نے جیسے بات کی کہ وہاں پر ایک ہمیں ابھی تو ایکسٹینڈ نہیں پتا کہ ڈیمیج ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے کیونکہ سارے دونوں سائڈز نے اپنا لاسز جو ہیں، چاہے وہ GCC کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو چاہے وہ ایران کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو، آئی تھنک ابھی ہمیں پورا اسیسمنٹ نہیں ہے اس کا. بٹ جب وہ ایک اپرچونیٹی بنتی ہے تو آئی ایم شیور وہاں پر بھی بہت ساری کولیبریشن کا ایک امپیکٹ ہوگا. GCC کی سائڈ پہ بھی اوبیسلی ہماری لیبر کے لیے بھی ایک اپرچونیٹی کھلے گی. اسی طرح آج تک کوئی بہت زیادہ بڑا ڈیسٹینیشن نہیں رہا ایران، بٹ اف دیٹ چینجز کہ کوئی چینج آتا ہے تو اوبیسلی اس ریکنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں ہمارے لیے وہ بھی ایک بڑی اپرچونیٹی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک بارڈر آپ کو کھلتا ہے، کیونکہ اکراس بارڈر جو ہے ساری دنیا میں ریجنل ٹریڈ کی سب سے بڑی ویلیو ہوتی ہے اور 10 کروڑ کا ملک ہے اور ایک فریکوینسی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آنا جانا یہ وہ، اور اچھی خاصی روبسٹ اکانومی انہوں نے سیلف ریلائنٹ روبسٹ اکانومی وہاں بنائی ہے. تو ہمارا بھی جو ہمارا پوٹینشیل ہے یا ہماری کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹیز ہیں، وہ بھی تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر یہ بارڈر کھلتا ہے تو ہم وی کین ایکسپورٹ کر سکیں چیزوں کو اور ہم ٹریڈ میں ایٹ پار رہیں. یہ کم از کم اگر ایڈوانٹیج ہونا چاہیے بلکہ تو. اور اگین جیسے آپ نے خود ہائلائٹ کیا کہ ایک فریٹ کا ایڈوانٹیج تو آپ کو ہوگا. یو آر اوبیسلی بیکم چیپر دین دی نیکسٹ آلٹرنیٹ دیٹ از اویلیبل ٹو دیم. اور ایک ہماری انرجی سائڈ پہ، ہماری انڈسٹری سائڈ پہ بھی ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا. یہ جو اپرچونیٹی نہیں آئی ہے اس میں آئی تھنک پالیسی اینگل سے بھی ہمیں تھوڑا سا اس میں فوکس کرنا ہوگا جو شاید تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ RDA کے ریٹس دیکھیں تو ان کو تھوڑا سا اوپر بڑھایا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ سیکٹرز میں تھوڑی سی ریلیکسیشنز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اس طرح کی جب یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں اور ایک بڑی اپرچونیٹی آتی ہے تو وی آلسو ہیو ٹو سی کہ وچ انڈسٹریز ہیو دا بگیسٹ پوٹینشیل، کہ ان انڈسٹریز کو کیا سپورٹ دی جائے کہ وہ جا کے اس ان ٹیپ مارکیٹ کو ٹیپ کر سکیں. ہماری انڈسٹریز کو کیا ریلیف دیا جائے کہ ان کے جو کیپیسٹی کنسٹرینٹس ہیں وہ ختم ہو، وہ اتنا پروڈیوس کر سکیں کہ نیو مارکیٹس کو کیٹر کر سکیں. تو آئی تھنک یہ اس کے بعد نہ صرف ایک نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہوگا، آئی تھنک یہ نیو ڈومیسٹک آرڈر بھی ایمرج ہونے کی ضرورت ہے ویئر وی میک دا پالیسیز ان لائن ود کہ آج دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے. ایران از ناٹ جسٹ ایران، تو پھر تو آپ اکراس ایران بھی جا سکتے ہیں نا. تو پھر تو وہاں سے تو راستے جو ہیں پھر سینٹرل ایشیا کی دوسری طرف اور پھر
آپ اکراس یورپ اور پھر ٹرکی، اور ظاہر ہے کہ پھر اسکائی از دا لمٹ. Absolutely, options definitely open up. Again, اللہ سے دعا یہی ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے. پاکستان ایمرجز اس میں کہ ایز اے وکٹر، ایز شوئنگ سمن کی جس نے ایک رسپانسبل رول پلے کیا، تو اس میں اپرچونیٹیز بہت اوپن اپ ہوں گی. بٹ ہاں یہ ایک بہت چیز ضروری ہوگی کہ ہم اپنی پالیسیز کو بھی بڑا ڈائنامک رکھیں تاکہ ہم اس کو پوری طرح سے کیش ان کر سکیں. جو لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ تو ظاہر ہے انرجی سیکٹر ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ اب جو ہوگا وہاں پہ بہت بڑی ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن، نہ صرف اس جنگ کی بلکہ جنگ سے پہلے کے زمانے کی بھی بہت بڑا کام ہے. خود بھی وہ بہت ہی سیلف ریلائنٹ ہے. لیکن ویسے سیمنٹ وغیرہ کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے پاس سیمنٹ ہے اور کیا چیزیں کر سکتے جو اس ریکنسٹرکشن میں ہم شریک ہو سکیں؟ سو آئی تھنک اس میں اپرچونیٹیز تو کافی رہیں گی ہمارے پاس، چاہے وہ لیبر ہو چاہے وہ مٹیریل ہو. آئی تھنک اس پہ ہوگا. لیکن اگین ویل ہیو ٹو سی کہ نیا ورلڈ آرڈر بنتا کیا ہے ان کا، کہ ان کی اکانومی کو کتنا اوپن اپ کیا جاتا ہے. بیکاز ابھی ہمارے پاس ڈیٹیلز اتنی نہیں ہیں. تو ان کی جو ڈیل ہے اور جب یہ کنکلوڈ ہوتی ہے تو آئی تھنک اس کے بعد کافی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس ایکسٹینٹ تک ان کو ورلڈ اکانومی کے اندر انٹیگریٹ ہونے دیا جا رہا ہے، یا ابھی بھی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کسی لیٹر اسٹیج پہ ڈیل ہوگا. تو اس کے بعد ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی کون سی اپرچونیٹیز اوپن اپ ہو رہی ہیں. ایک جانب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ میں کچھ جگہوں پہ شاید ہم دیکھیں کہ پریشر کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں وہاں پہ اکانومی جو ہے وہ زیادہ پریشر میں آیا ہے. پاکستانی جو ہیں جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہاں بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں، ہمارا ریمیٹنس بیک بون ہے، تو ہمارے ریمیٹنسز پہ بھی پریشر آ سکتا ہے. کہیں پہ پریشر آ سکتا ہے، کہیں پہ شاید ہمیں بہتری آ سکتی ہے. سعودی عرب میں بہت بڑا کام ہونا ہے، بہت بڑی چیز ہے. سعودی عرب سے رینیوڈ ہمارا بہت زبردست تعلقات ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، قطر وغیرہ سے تمام کنٹریز کے ساتھ. تو وہ بھی ایک اچھی اوپننگ بن رہی ہے. تو اب جی سی سی کے سائڈ پہ آئی تھنک 2-3 ویریبلز ہیں جو موونگ پارٹ ہیں جو ہمیں دیکھنا ہے. کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو ابھی 1-2 ملکوں کے ساتھ آئی تھنک تعلقات اس لیول پہ نہیں ہیں جہاں پر شاید اس جنگ سے پہلے تھے. تو ایک تو وہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیٹل ہو جائے، بیکاز اس میں ایک اپرچونیٹی یہ ہوگی کہ وہاں پر جو لیبر جا چکی ہے وہاں پر بھی تو ایک سرٹن سیگمنٹ آف پاپولیشن ہو جا چکی ہے. تو ایک تو پاکستانی اس کے چانس سے اس کو ریپلیس کریں. فار ایگزامپل اگر یہ نہیں بھی ہوتا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نیٹ لاس آف جابس بھی ہوتا ہے، تو اس کا آئی تھنک 2 امپیکٹ ہوں گے جو جنرلی ہوتا ہے. کہ ایک آپ کے پاس ایک انفلو آتا ہے ریمیٹنسز کا، انیشلی تھوڑا سا زیادہ آتا ہے بٹ آپ کا رن ریٹ سلو ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک ایک اور بڑی اپرچونیٹی یہ ہے کہ یہ جو سارا پیسہ وہاں انویسٹ ہوا تھا، آئی تھنک دیٹ از آلسو بینگ ریکنسیڈرڈ. آئی ایم شیور اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ اگر وہاں سے ایگزٹ ہوا تو ہو سکتا ہے کسی اور انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن میں جا کے پارک ہو جائے. بٹ اس طرح کی سچویشن میں آئی تھنک لوگوں کو بڑا ریالٹی چیک ملتا ہے. میرا یہ پیسہ ملک سے باہر تھا اور ایک ایسا سچویشن تھی 3 ہفتے تک جب میں بالکل اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا میرا. سو اس میں ایک ہم نے دیکھا کہ فلائٹ ٹو فیملیئرٹی، فلائٹ ٹو ہوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا بھی ہے میرے پاس ہوگا تو میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اور اگین جو پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کے ایسٹ کلاسز ہیں، ان کو موو کرنے کے لیے آپ کو یہ سارا پیسہ واپس نہ بھی آئے، ایک سرٹن پرسنٹیج بھی واپس آتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک پازیٹیو آف شوٹ ہمارے لیے ہوگا. تو جو جی سی سی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے اس میں 2-3 پارٹس ہیں. اگر نیٹ لاس آف جابز ہوتا ہے تو آپ کا رن ریٹ آف ریمیٹنسز امپیکٹ ہوگا. ایک ون آف ریپیٹریشن فلو آتا ہے جب بندہ ریلوکیٹ ہوتا ہے. بٹ ایک بڑی اپرچونیٹی ون آف ہو سکتی ہے کہ اگر جو انویسٹمنٹ وہاں پر ہے اس میں سے کچھ حصہ فلائٹ ٹو فیملیئرٹی یا فلائٹ ٹو ہوم میں پاکستان میں دوبارہ آ کے لینڈ ہوتا ہے. تو گریٹ، اللہ کرے سب ایسا ہو جائے اور انشاءاللہ ہوگا. Thank you so much. Fingers crossed. It's a very important time for Pakistan, so let's hope for the best. بالکل. Thank you so much. جناب امتیاز قدر ہمارے ساتھ موجود تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے